وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بخل کرنا، حرص کرنا، بخل اور دل کی تنگی کی وجہ سے انسان دوسرے کو سخاوت تو کیا، حق کے بغیر کیا، حق دینا بھی نہیں چاہتا، حق سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حقداروں کے حقوق بھی انسان فراموش کر دیتا ہے۔ مثلا زکوٰۃ میں جو حقدار ہیں یا عام روزمرہ زندگی میں ہمارے خیر اور بھلائی کے جو لوگ حقدار ہیں، مثلا ماں باپ کا حق ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ حق صرف ان پہ مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے کئی ایک حقوق ہیں، ان کا ادب، عزت، احترام، ان کو خوش کرنا، ان کی خدمت کرنا، کئی ایک چیزیں آ جاتی ہیں نا اس میں۔ تو جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے دیکھے ہوں کہ ایسے بچے بھی جو ماں باپ کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ کیا کہتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسے؟ بعض اوقات کچھ شکایتیں ہوتی ہیں ان کے دل میں، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، یا ہمیں فلاں چیز نہیں ملی، یا اور کچھ اسی قسم کے بہانے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دل کی تنگی ہی اصل میں ہوتی ہے جو اولاد کو ماں باپ کے سامنے گستاخ کر دیتی ہے، بے ادب کر دیتی ہے، احترام کا جذبہ چھین لیتی ہے، خدمت کا جذبہ چھین لیتی۔ لیکن نا، خدمت بھی تو آپ تبھی کر سکتے ہیں نا جب آپ کا دل کسی کے لیے کھلے گا، تبھی آپ کسی کا کچھ کام کریں گے نا۔ اسی طرح شوہر بیوی کے حقوق میں آپ دیکھیں، بعض اوقات دونوں اپنا اپنا حق ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن دینے کو تیار نہیں ہوتے، غلطی ہو جائے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ دل کی تنگی تو ہوتی ہے۔ ایثار اور قربانی میں انسان اپنے سے زیادہ دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری کیا ضرورت ہے اور میری ضرورت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اگر میری ضرورت پوری نہیں ہوئی تو میں بھی دوسرے کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ یہ سخاوت نہیں ہوتی۔ تو اس بخل سے انسان کے اندر سے انسانیت کے جذبات اور ہمدردی کے جذبات بھی ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ پھر انسان کبھی کیئرنگ نہیں ہو سکتا، شیئرنگ نہیں ہو سکتا۔ تو بے حد ضروری ہے کہ انسان کوشش کر کے اپنے دل میں وسعت پیدا کرے، اور یہ ہو نہیں سکتا مگر اللہ ہی کی خاطر۔ جب تک اس بڑے اجر اور بڑے ریوارڈ کی انسان کو توقع نہ ہو، اس کا یقین ہو، صرف توقع نہیں، یقین نہ ہو، تو انسان ایسا کر نہیں سکتا۔ تو گویا شح پھر کیا ہے؟ خود غرضی، حرص، مطلب پرستی، مفاد پرستی، دوسروں سے فائدہ اٹھانے کی نیت، دوسروں سے صرف فائدہ اٹھانا لیکن فائدہ پہنچانے کا نہ سوچنا، خیر خواہی کی بجائے دوسرے کی بدخواہی چاہنا، جبکہ دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ، سراسر خیر خواہی کا نام۔ تو ایسا شخص پھر خیر خواہی نہیں کرتا بلکہ بدخواہ ہو جاتا ہے دوسرے کا، کیونکہ دوسرے کو خیر نہیں چاہتا، اور یہ انتہائی گھٹیا کردار ہوتا ہے، انتہائی پست کردار۔ اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ، اپنا حق چھوڑ دیتے، دوسروں کو اپنے پر فوقیت دیتے، ترجیح دیتے، اس کو آگے کرتے، خود پیچھے ہو جاتے، خواہ وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بڑا دل چاہیے نا، کھلا دل چاہیے نا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ انصار مدینہ اس کی مثال ہے، کیونکہ ان کی ایمان کا درجہ جو ہے وہ بہت ہی اونچا تھا، جس کا دل مومن ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. رواہ النسائی کتاب الجہادی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. بخل اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر حقیقی ایمان آئے گا تو وہ خود بخود کیا کرے گا؟ صفائی کرتا جائے گا، نکالتا جائے گا باہر. کس کو؟ تنگی کو، بخل کو. تو اس کا علاج کس میں ہے؟ ایمان میں ہے. ایمان کے اپوزٹ ایک تو صریح کفر ہے، اور ایک اور چیز بھی ہے جو ایمان کی دشمن، اور وہ ہے منافقت، نفاق، دل کا مرض. اور منافقت کے پیچھے بھی بڑی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ منافقین کے کردار کو یاد کریں تو اصل چیز کیا تھی؟ دنیا کی محبت تھی. اسلام بھی انہوں نے کس لیے قبول کیا تھا؟ دنیاوی فائدوں کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام سے ان کی عزت بن سکتی ہے، اسلام کا نام لینے سے ان کو دنیاوی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. مثلا جنگ بدر میں جب بہت سا مال غنیمت آیا تو اس کے بعد کچھ ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ ہمیں بھی غنیمتوں میں سے کچھ حصہ مل جائے گا. جب قربانی کا وقت آتا تھا چھپ جاتے تھے ادھر ادھر، آگے نہیں بڑھتے تھے، جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنائم کے ساتھ لوٹتے تھے تو اس وقت چرب زبانی کے ذریعے اپنے کارنامے سنا کر اپنا حصہ نکلوانے کی کوشش کرتے تھے. تو اسلام سے بھی ان کا تعلق دراصل دنیاوی فائدے کا تعلق تھا کہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اب اسلام کا نام لے کر دنیا زیادہ بہتر طور پہ بن سکتی ہے. تو اگر کوئی بھی شخص خواہ اس دور میں ہو یا آج ہو دنیاوی فائدوں کی خاطر اسلام کا لبادہ اوڑھے، دیندار اس لیے بنے کہ اس میں اسے بہت عزت مل جائے گی اور دوسروں پہ بڑی دھونس اور بڑائی قائم کرنے کا موقع مل جائے گا، ایک خاص قسم کا احترام حاصل کر لے گا انسان، یا کچھ دنیاوی فائدے حاصل ہو جائے، کوئی شہرت حاصل ہو جائے گی، تو یہ ایمان نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بسا اوقات دینداری کے ہوتے ہوئے دینداری کا لبادہ اوڑھنے کے باوجود ایسے لوگ جو بظاہر دیندار ہوتے ہیں جب ان سے معاملہ کیا جائے تو وہ بالکل ایک دوسرے انسان نظر آتے ہیں. نمازیں ان کی بہت اچھی ہوں گی، روزے بھی رکھ لیں گے، لیکن جب معاملہ کریں گے تو اس میں دل کی تنگی ہوگی. مثلا کسی جھگڑے کے موقع پر اگر ہم سیلف انالیسس کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ مختلف مواقع پر میرا طرز عمل اور میرا رویہ کیا ہوتا ہے، اس میں نمبر 1 جب کسی سے جھگڑا ہو، خواہ وہ ہسبینڈ وائف ہو یا بچوں کے ساتھ ہو معاملہ، کیونکہ زیادہ تر ہمارا تعلق انہی کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، یا کوئی رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، خاندان برادری کے لوگ ہوں یا کلیگز ہوں، کوئی بھی ہوں. منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی ہے نا، کیا؟ کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اترے، آپ ایسے باہر نکل جائے، حدیں پار کر جائے. اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے؟ لین دین کے معاملات، خوشی اور غمی کے مواقع. ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہماری خوش گفتاری کب ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی. کسی کا نہ سوچیں، ہم سب اپنا اپنا سوچیں. ہم کہاں خوش گفتار ہوتے ہیں؟ خوش گفتار کا معنی آتا ہے کہ میں بہت ہائی اردو ہی نہ بول رہی، ایسا نہ ہو کہ بات ہی سمجھ نہ آئے. خوش گفتار کون ہوتے ہیں؟ یعنی جن کی باتیں خوش کر دیں، خوش کن باتیں کرنے والے، کہ جو دوسروں کو خوش کر دیں. ہماری خوش گفتاری کہاں ہوتی اور کہاں نہیں ہوتی؟ جب مطلب ہوتا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سٹائل بھی بدل جاتا ہے. اور سوچیے، غور کیجیے، ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لیں. یعنی اگر کہیں کوئی بحث ہو رہی ہو یا کوئی آرگیومنٹ ہو جائے اور مد مقابل جو سامنے والا ہے جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو جب وہ ہمارے ساتھ اگری نہ کرے، ڈس اگریمنٹ کے موقع پر ہمارا ٹیمپرامنٹ کیا ہوتا ہے؟ عام روزمرہ زندگی میں شیطان آتا ہے، وار کر کے بھاگ جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم پھر بعد میں سوچتے اوہ ہو غلطی ہو گئی. بچوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟
وہ ہمارا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بس میں ہوتے ہیں، یعنی رعایت نہیں دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اگنور کر دیں، 5 منٹ اور دیکھ لیں. کبھی کبھی ان کے ساتھ معاملی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے، ہر وقت نہیں. کیونکہ انسان کا پتہ وہیں چلتا ہے کہ وہ اپنے بڑے کے ساتھ کیسا اور اپنے چھوٹے کے ساتھ کیسا. اگر آپ مجبوراً کسی کے سامنے اچھی طرح بول رہے ہیں کیونکہ وہ آپ سے کسی بھی طرح بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے یا مال میں زیادہ ہے، تو یہ تو ایک مجبوری کا اچھا بولنا نا. اور جہاں آپ کی مجبوری کوئی نہیں، آپ سے کوئی چھوٹا ہے، تو وہاں آپ پھر جو چاہیں کریں، تو وہ آپ کی مجبوری نہیں ہے. اگین پھر انسان اس اخلاق کے دائرے سے نیچے اتر آتا ہے. تو ایسے تمام مواقع پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اس وقت اگر تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا دیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر ساتھ رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اس میں بہت اصلاح ہو جاتی ہے. کانسٹنٹلی یاد کرائیں. اس بات کو ہم دوسری طرح بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرے طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر کے دیکھیں کہ جب بچے فرسٹریٹ ہو رہے ہوں یا غصہ کر رہے ہوں یا رونے دھونے پہ اتر آئے یا کسی بھی طرح جذباتیت کا شکار ہوں، تو اس وقت ان کو روک کے ٹھنڈے دل سے، پہلے خود ٹھنڈے دل سے روک کے کیا کہیں، اس بات کو دوسری طرح کہو. آپ کو یہ پلاننگ ضرور کرنا ہے اور اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا ہے کہ کہاں کس موقع پر زور سے بولنا ہے، کہاں کس موقع پر خاموشی اختیار کرنی، کہاں غلطی دیکھتے ہوئے اگنور کر جانا ہے، کہاں رعایت دینی، کہاں نہیں دینی. ایک اصول ہر وقت نہیں چلے گا، اور کانسٹنٹ ریمائنڈر فائدہ مند ہوگا. دیکھیں، اگر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لینا، ایک ہوتا ہے کسی کے مزاج کو سمجھ کر ریمائنڈر دینا، کیا مسکرا کے دینا یا فارملی دینا یا صرف اشارے سے دینا یا بول کے دینا یا کس طرح دینا. اور ایک یہ ہے کہ انسان صرف ایک کہیں سے اصول پکڑا اور اس کو بے سوچے سمجھے اپلائی کرتا چلا گیا کہ مجھے یہ کرنا ہے. یہاں آ کے غلطی ہو جاتی. جب آپ کو یہ پتا ہو نا کہ یہ کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیے، پلاننگ کی زندگی میں بہت اہمیت ہے، خواہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، لیکن دل کی وسعت اور دوسرے کو سپیس دے دینا اور دوسرے کو مہلت دے دینا، اچھا کر لو، یہ بہت بڑی بات. اور پھر آپ دیکھیں گے خود ریئلائز کریں گے، نہیں ہاں آئی واز رانگ. میک دم سے آئی واز رانگ. یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر زبردستی ان کو ٹھونس کے بتائیں کہ یو ور رانگ، اور پھر وہ وقتی طور پہ چپ ہو جائیں اور بعد میں اپنے دل میں ایک سرکشی لے کے اٹھے کہ ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہتا ہے. کیا فائدہ ایسا؟ جبر سے کچھ منوایا نہیں جا سکتا. بات کرتے وقت جذبات کو جتنا ہم الگ کر لیتے ہیں، اتنی ہی زیادہ بات دوسرے کی سمجھ میں آتی ہے. اور جتنے زیادہ ہم اس وقت جذباتی ہو جاتے ہیں، خواہ خوشی میں یا غم میں، دونوں اعتبار سے ہم دوسرے کو اپنا نقطہ نظر نہیں سمجھا پاتے اور وہ بات اثر نہیں کرتی، فائدہ مند نہیں رہتے ہم. بات وہی ہے نا کہ ہمیں فائدہ مند بننا ہے، دوسروں کا خیر خواہ بننا ہے، دینے والا بننا ہے. اور وہ دیا نہیں جا سکتا جب تک ہمارا انداز اور طریقہ درست نہ ہو، خواہ وہ نصیحت ہو یا خیر خواہی ہو یا مال ہو یا کچھ بھی. خواہ آپ کسی کو کوئی بہت قیمتی تحفہ بھی دے رہے ہوں، اگر وہ بھی آپ اس جذبے کے ساتھ نہیں دیتے تو دوسرے کے لیے اس کی کیا ویلیو ہوگی، کیا قدر و قیمت ہوگی. اصل میں ضرورت اس وقت ہمیں خود پہ قابو پانے کی ہوتی ہے نا. بعض اوقات ہم جب کسی بات پہ غصے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ دیر اینڈ دین اسی وقت ہم ان کو پورا سبق سکھا دیں. حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے بھی ابھی اور بہت سی زندگی ہے، انشاءاللہ وقت ہے، ایک اور چانس بھی ہو سکتا ہے، آج نہیں کل بھی ہو سکتا ہے. ضروری ہے آج ہی سمجھائیں جب وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم اس مناسب موقع کا انتظار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ دل کی تنگی. پھر بات وہیں آ جاتی ہے، دل کی تنگی ہوتی ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور بخل، شح اور ایمان کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی جو ہی
اللہ پر ایمان آئے گا، آخرت پر یقین آئے گا تو دل وسیع ہو جائے گا. کیسے وسیع ہوگا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو آپ کی بھلائی نظر ہی نہیں آتی. کبھی ہوتا ہے ایسے کہ آپ نے اس پہ کوئی احسان کیا، وہ مانتا ہی نہیں. اب ایسے میں انسان کیا سوچتا ہے، میں نے بھی نہیں کرنا اس کے ساتھ. ایک خاموش پلاننگ کر رہا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اس نے یہ کیا، میں بھی نہیں کروں گا. کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ پوری جزا دینے کے قابل ہے. اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جب دل نہ چاہ رہا ہو. وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ شحیح سے ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا کرنے کو. اس وقت اگر آپ دل پہ قابو پا کے کر ڈالتے ہیں تو صرف اس وقت کریں گے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا رب اسے دیکھ رہا ہے اور وہ گن رہا ہے اور لکھ رہا ہے اور پوری جزا دینے پہ قادر ہے. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. تو بات یہ ہے کہ انسان کے لیے اصل میں کیا ہے، کوشش کرتے رہنا، اور اس کی کوششیں دیکھی جائیں گی. پھر وہ اس کو جزا دے گا، بھرپور جزا، مکمل جزا. ایک ذرے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ ایمان اور یقین ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر موقع پر خیر کرنے کی تقویت دیتی ہے. کوئی اس کے ساتھ بھلا کرے تب بھی اور نہ کرے پھر بھی وہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے سامنے والے سے جزا نہیں چاہیے، اسے جزا کہیں اور سے چاہیے. اور وہ جس کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ دے گا. یہ آخرت پر ایمان کی وجہ سے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. کہ وہ دیتے ہیں جو بھی وہ دیتے ہیں اور دیتے ہوئے ان کے دل تنگی کا شکار نہیں ہوتے، دل اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اپنے رب کی خاطر دے رہا ہوں. انہم الی ربہم راجعون. تو یہ ایمان ہے جو دلوں کو وسیع کر دیتا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات. نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر کہ ایسے لوگ بھلائیوں میں بہت تیزی سے آگے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا راستہ نہیں بند کرتے نا. یہ جو بخل اور خود غرضی ہوتی ہے نا، انسان کے راستے بند کر دیتی. جب آپ کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی چھوڑ دیں گے تو آپ پر کون کرے گا؟ آپ نے اپنے لیے موقع گنوا دیا نا. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. اور وہ آگے نکل جانے والے، سبقت پا لینے والے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں تو پھر انسان لوگوں کے رویوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ کامیابی کا راز دل کی وسعت میں. دنیا کی تعمیر وہی کر سکتا ہے اور اپنی آخرت وہی بنا سکتا ہے جس کا دل وسیع ہو، جو سب کا بھلا چاہے. خیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ کر بھلا ہو بھلا، جو دوسرے کا بھلا چاہے. صرف اپنی ذات کا بھلا، صرف اپنے خاندان کا بھلا، صرف اپنے متعلقین کا بھلا، یہ بھلا نہیں. بھلا وہ ہے جو ساری انسانیت کا بھلا. ہماری ذات سے صرف اپنوں کو نہیں، غیروں کو بھی خیر پہنچنی چاہیے. صرف مسلمز ہی کے بارے میں نہیں، نان مسلمز کے لیے بھی سوچنا چاہیے. صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی سوچنا چاہیے. صرف جانوروں کے لیے نہیں، ماحول کے لیے بھی سوچنا چاہیے. ہر ایک کی خیر اور ہر ایک کے لیے بھلا. اسی صورت میں قیامت کے دن یہ زمین اور یہ سب ہمارے لیے گواہی دیں گے کہ ہم نے بس کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم زمین پہ ایسی چیزیں نہیں پھینک رہے، نہیں پھیلا رہے، وہ پولوشن. تو وہ کیا ہے؟ دراصل اپنے لیے اور دوسرے انسانوں کا بھلا چاہ رہے ہیں نا. بھلا صرف اس صورت میں نہیں چاہنا ہوتا کہ آپ کسی کو کچھ دیں، بھلا اس صورت میں بھی کہ آپ ان کو ایک اچھا صاف ماحول دے کر جائیں. تو دلوں کی وسعت ہی کامیابی کی ضمانت ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اصل میں یہ نا کہ ہم صرف دین کے جو باتیں ہیں نا صرف محدود معنوں میں لیتے ہیں.
اگر بخل کا لفظ ہے تو صرف مال آتا ہے ہمارے ذہن میں اور کچھ بھی نہیں آتا، اور پھر صرف کچھ خاص مخصوص چیزیں کسی کو دے دینا آتا ہے، جبکہ بعض چیزوں سے بچنے کا نام بھی بخل ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر کل مزید بات کروں گی۔ احتیاط نہیں کرتے کیونکہ شیطان کا بار بار وار ہوتا ہے انسان پہ، اور پھر اس کیفیت سے نکل کر پھر دل کھلا کر کے معاف کر کے اور پھر بڑے فائدے کی خاطر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے چلے جانا، یہی کامیابی کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تمہارے دل کی تنگی یمنعون الماعون، معمولی چیز بھی نہیں دے سکتے ہو تو نمازیں بھی تمہیں نہیں بچائیں گی۔